بچے کی آواز، رسول اللہ کی آواز معروف تھی، گھر میں جانے سے پہلے آپ کسی بھی طرح آپ اطلاع کر دیتے۔ آج آپ کے پاس موبائل ہے، آپ ابھی ادھر اترے ہیں، گھر میں آپ 15 منٹ بعد جائیں گے، آپ کا تھوڑا فاصلہ ہے، آپ موبائل پہ بتا دیں میں آ گیا ہوں، ابھی گھر آنے والا ہوں، بس اطلاع کریں تاکہ کوئی عیب آپ کے سامنے نہ آئے، اور جب عیب سامنے نہیں آئے گا شیطان آپ کے گھر کو کبھی اجاڑ ہی نہیں سکتا، اس کو اجاڑنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، بظاہر یہ باتیں تلخ ضرور ہیں، لیکن اصلاح معاشرہ کے لیے آپ اپنے بچوں کو بچپن سے جب اس طرح کی تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بڑی بات، آپ حرام کا نوالا نہ خود کھائیں اور نہ بیوی کو کھلائیں اور نہ بچوں کے پیٹ میں ڈالیں۔ حرام کے نوالے کا ایک وبال ہے، اور وہ وبال یہ ہے آپ کی اولاد آپ کی کبھی فرما بردار ہو ہی نہیں سکتی، جن کو آپ نے حرام پہ پالا ہے کبھی فرما بردار نہیں ہوگی۔ ہمیشہ حلال کھائیں، ان کو بھی حلال کھلائیں۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، قحط سالی آئی انڈیا میں، یہ ان کی جوانی کا دور تھا، 30-35 سال کی عمر تھی، جوانی کا دور تھا، قحط سالی آئی، لوگوں نے جمع ہو کر میدان میں نماز پڑھائی، استسقاء کی، انہوں نے بھی پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی، فرض کر لیجئے دیوبندیوں نے پڑھائی، بارش نہیں ہوئی، فرض کر لیجئے بریلویوں نے پڑھائی، بارش نہیں ہوئی، یہ پیچھے پڑھتے رہے۔ کسی نے کہا یار میاں صاحب بھی روز پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اتنے دن ہو گئے دعا مانگ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، چلو آج میاں صاحب کو آگے کھڑا کر دو۔ میاں صاحب کو آگے کھڑا کیا گیا، انہوں نے نماز کی 2 رکعتیں پڑھائی استسقاء کی، پھر دعا مانگی، ابھی مجمع وہاں سے اٹھا نہیں تھا کہ اللہ نے بارش برسا دی، بارش برسنے لگی، کافی سال گزر گئے، یوں سمجھ لو کہ 30-35 سال اور گزر گئے، عمر ان کی بڑھاپے کو پہنچ گئی۔ پھر قحط سالی آئی، جو اس وقت کے لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ یار اب نئے تجربے نہیں کرو، ایک تجربہ ہوا ہے تو پہلی دفعہ میاں صاحب کو کھڑا کر دو، پہلے بھی ایسا ہوا تھا، انہوں نے دعا کی تھی، بارش ہوئی، میاں صاحب کو کھڑا کیا گیا، انہوں نے دعا کی، نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی، دوسرے دن پھر آ کر نماز پڑھائی، دعا کی، بارش نہیں ہوئی، تیسرے دن پھر آ کر نماز پڑھائی، دعا کی، بارش نہیں ہوئی۔ لوگ کہنے لگے حضرت کیا بات ہے، آدمی تو بلکہ جوانی کی نسبت بڑھاپے میں زیادہ نیک ہوتا ہے، اور آپ کی تو جوانی میں پہلے دن دعا قبول ہو گئی تھی، اور اب بڑھاپے میں تیسرا دن ہے آپ کو نماز پڑھاتے ہوئے اور اللہ بارش نہیں دے رہا۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پھوٹ کر رو پڑے، کہنے لگے کہ پہلے میں جوان تھا، خود کماتا تھا، خود کھاتا تھا، اور اپنی کمائی میں حلال اور حرام کا خیال رکھتا تھا، اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں کما نہیں سکتا، اب تم مجھے کھلاتے ہو، مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھے کیا کھلا رہے ہو کہ میری دعاؤں سے اثر ہی ختم ہو گیا۔ یہ حلال غذا کا بڑا گہرا تعلق ہے آپ کی زندگی سے، آدمی بلکہ حرام کا وبال یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حالانکہ مسافر کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، مسافر کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، لیکن فرمایا ایسا مسافر وہ جنگل میں ہے، راشن پانی اس کا ختم ہو گیا، گریباں پھٹا ہوا، بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے، بڑا پراگندہ حال ہو گیا، روتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، فَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، رو کر رب العالمین کو آوازیں لگاتا، الہ العالمین میری دعا کو سن۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے کیف یستجاب لذالک، اس بدبخت کی دعا کو میں کیسے قبول کروں، مطعمہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا،
اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، حرام اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہے، میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ اللہ آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا جب آپ حرام کا نوالا حرام کما کر لاتے ہیں، اور جب آپ کسی کے پیسے کھا جاتے ہیں، آپ یہ سمجھیے آپ نے دوزخ کا انگارہ اپنے اندر ڈال لیا، اور اس سے پھر دعا، چونکہ آپ نے حرام کھایا، بیوی کو اسی سے سودا لا کے دیا، اور بیوی نے بھی وہی پکایا، اور بعض دفعہ بیویاں خامند کو مجبور کرتی ہیں وہ حرام کھائے، اسے فوراً تانے دیتی ہیں۔ تیرے ساتھ آفس میں جاب کرنے والا وہ جنید جو ہمارا پڑوسی ہے، وہ بھی اسی دفتر میں، اسی فیکٹری میں کام کرتا ہے جہاں تو کرتا ہے، اس کی بھی اتنی تنخواہ ہے جتنی تیری ہے، لیکن ان کے گھر میں تو فریج بھی ہے، ان کے گھر میں تو قالینیں بھی ہیں، ان کے گھر میں تو صوفے بھی ہیں، ان کے گھر میں تو اے سی بھی ہے، اور تقریباً ہر مہینے کوئی نہ کوئی نئی چیز گھر میں لے کر کے آتا ہے، اور تیرے پاس تو جب سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں وہی سامان ہے جو میں جہیز میں لائی تھی، نئی کوئی چیز بھی تم نے نہیں لی۔ میاں کہتا ہے اس کی تو اوپر کی آمدنی ہے، بیوی کہتی ہے تیرے کو کیا اوپر کی آمدنی، ڈستی اور کاٹتی ہے، تو بھی اوپر کی آمدنی لے آ۔ بیوی کے تانے سن سن کر وہ حلال کھانے والا بھی حرام کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، دونوں مل کر اپنی عاقبت کو خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی، اپنی آل اولاد کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ قودھا الناس والحجارہ، اس دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ اللہ پہاڑوں کو بھی دوزخ کا پیٹ بھرنے کے لیے پہاڑوں کو بھی دوزخ میں ڈال دے گا، انسانوں کو بھی ڈال دے گا، جنوں کو بھی ڈال دے گا، پھر پوچھے گا حل امتلأت، اے دوزخ بتا کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول حل من مزید، وہ کہے گی اللہ بھرنا کیا ہوتا ہے، اور ہو تو ڈالیے، اور ہو تو ڈالیے۔ اتنی دنیا کب اس جہنم میں چلی جائے گی، جنات، پہاڑ، حتیٰ کہ سورج اور چاند جو بھی ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے سامنے رب العالمین ان کے جھوٹے معبودوں کو ڈال دے گا۔ اس کے باوجود جہنم کہے گی میں تو نہیں بھری، کچھ اور ہو تو ڈالیے۔ اس دوزخ سے ڈر جائیے، اپنی زندگی کو حرام سے پاک کر لیجئے، بیوی بچوں سے محبت کیجئے، اپنے حقوق ادا کیجئے، حلال کا لباس پہنیے، حلال کا نوالا اپنے اندر ڈالیے۔ بے شک مجبوری میں، تنگ دستی میں، غریبی میں زندگی گزر جائے، اگر آپ نے حلال سے زندگی گزاری ہے، یقین مانیے جنت کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ جبریل نہیں جانتا کہ انگور کھٹے ہوتے ہیں کہ میٹھے، جبریل آم کے ذائقے کو نہیں جانتا، کوئی فرشتہ انار کے ذائقے کو نہیں جانتا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو نوازے گا، ان ساری نعمتوں سے رب العالمین آپ کو نوازے گا۔ آپ ان نعمتوں کے لیے دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ایک ہے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کے نبی کے پیچھے چلتے چلے جاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں رکھیے، عبادت کا ذوق پیدا کیجئے، اور طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوالات ہیں؟ آئے ہیں؟
اس کو نہیں چھیڑو، ایسے پوچھو. کوئی سوالات ہیں تو یہاں پہنچا دیجیے. انشاءاللہ نہ کہا کریں، انشاءاللہ. میں کیا کہتا ہوں؟ انشاءاللہ. یعنی جلدی میں کہتا ہوں. انشاءاللہ. جزاکم اللہ. میں جمعہ پڑھا رہا ہوں ماشاء اللہ. تو آپ میرے استاد ہیں، آپ بعد میں آ جائیں تو کیا میں نیچے اتر کر آپ کو دعوت دے سکتا ہوں؟ امام کو اختیار ہے. امام کو اختیار، انتظامیہ کو اختیار نہیں. امام کو اختیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کچھ بھائیوں نے سوال لکھے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی پڑھیں. آپ بھی بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں. ادھر نیچے بیٹھ جاتا ہوں. چلو نیچے بیٹھ. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو تقدیر ہے یہ کیا ہے؟ جب سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، تو انسان کے اختیار میں کیا ہے؟ سب کچھ انسان کے اختیار میں ہے. تقدیر صرف اللہ کا علم ہے. اللہ نے تقدیر میں اپنا علم لکھا ہے، حکم نہیں لکھا کہ یہ کام کرے، یہ نماز پڑھے، یہ چوری کرے، یہ زکوٰۃ دے، وہ نہ دے. یہ نہیں لکھا. اللہ نے صرف خبر دی ہے کہ یہ ایسا کرے گا. یہ اس کا علم ہے کہ اب اس نے تو ہمیں نہیں بتایا نا کہ میں نے تمہاری تقدیر میں کیا لکھا ہے، تو آپ تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نا. یہ بہانہ تو تب چلتا کہ اللہ نے آپ کو بتایا ہوتا کہ میں نے تیری تقدیر میں لکھا ہے کہ تو موٹر سائیکل فلاں جگہ دیوار میں ٹھوکے گا. پھر آپ جا کر ٹھوکیں، آپ بولیں جی میری تو تقدیر میں لکھا تھا. آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہے آپ کو تو اللہ نے بتایا ہی نہیں. آپ تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اللہ قرآن کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، جہنم کا بھی جنت کا بھی، اور دونوں راستوں پر چلنے کا اختیار بھی دے دیا، اما شاکرا و اما کفورا. اب اس کی مرضی شکر کرے، اس کی مرضی کفر کرے. یہ بالکل ایسی بات ہے. مثال کے طور پر یہ دو بچے بیٹھے، یہ فرض کر لیجئے اس کا نام سلیم ہے، اس کا نام جنید ہے. میں اسکول کا ٹیچر ہوں اور یہ میری کلاس کے اسٹوڈنٹ. یہ بچہ جو ہے اتنا پڑھاکو ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹوں کو یہ بات کہتا ہوں